اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا برابر اور ہمسر کا نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دونوں عالم کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہو اور نہ ہی گمراہوں کے راستے پر۔ اس سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے نیاز ہے، وہ ایک ہے۔ یعنی ہم تعریف کس کی بیان کرتے ہیں؟ اللہ کی، جو دونوں عالم کا پالنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو نہایت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی آخرت کا بھی مالک ہے، دنیا کا تو مالک ہے ہی، یعنی دنیا کیا ہے؟ دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا ایک کھیتی ہے جس کو ہم جوت رہے ہیں، سینچ رہے ہیں، اس میں ہم کھیتی کر رہے ہیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے، اس کی جو کھیتی ہے، وہ آخرت ہے۔ یعنی دنیا کی کھیتی سے مراد ہمارے اعمال ہیں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اور آخرت میں اس اعمال کا حساب کیا جائے گا، اس کا بدلہ ہم کو عطا کیا جائے گا، اور آخرت میں مالک صرف اللہ ہوگا۔ اللہ کا ہی فیصلہ ہوگا کہ بندے کے اعمال کیا ہے اور بندے کا کیا ہے حساب ہوگا، اور بندے کا کیا مقام ہوگا، اس کی کیا جگہ ہوگی۔ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی بات کرتے ہیں، نہیں، ہماری عبادت صرف تیرے لیے ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم جو عبادت کرتے ہیں وہ صرف خالص تیرے لیے ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بس تو ایک لا شریک لہو ہے۔ اور ہم کچھ پریشانی آ جائے تو ہم تجھ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں، ہم تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں، ہم تیرے ہی در پہ آتے ہیں اور تجھ سے ہی کیا کرتے ہیں؟ ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلو، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا۔ یعنی انعام فرمانے سے مراد ناظرین یہاں پہ نیک لوگ، شہداء ہے، نیک لوگ ہیں، اولیاء اللہ ہے، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کو
ہمارا حساب و کتاب فرما جو نیک ہوں، اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یعنی اس سے مراد یہودی ہے۔ یہودیوں کو معلوم تھا نبی آنے والے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا نبیوں کے بارے میں، لیکن نبی آخری زمان کے بارے میں، لیکن آخری نبی آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ اور یہودی نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے، وَلَضَالِّينَ، اور نہ ہی گمراہی کے راستے پر۔ سے مراد ہے عیسائی، نصارہ، یعنی عیسائی جو ہے اللہ کو اللہ تو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، یعنی 3 خدا مانتے تھے۔ ایک ہے اللہ تعالی، دوسرا نعوذ باللہ مریم اسلام کو اللہ کی بیوی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت میں بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن لوگ دنیا میں کفار اور مشرکین اس کے ساتھ شریک کیے، جیسا کہ توحید باری تعالی۔ توحید کی کتنی صفات ہے؟ توحید کی 3 صفات ہے۔ توحید کی ایک صفت ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ کا رب ہونا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آسان بات، اوپر سے کسی چیز کا نیچے آنا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش برستی ہے، بندوں کو اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کی ربوبیت ہے، جو اللہ تعالیٰ بندوں کو پالتے ہیں۔ اور دوسرا ہے توحید الوہیت، یعنی نیچے سے کسی چیز کا اوپر جانا۔ جیسا مثال کے طور پر ہماری نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دعائیں ہیں، جو صرف خالص اللہ کے لیے ہم کرتے ہیں، جو خالص اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہ توحید الوہیت، جو نیچے سے کسی چیز کا اوپر ہے۔ ہم صدقات و خیرات جو کرتے ہیں وہ بھی نیچے سے اوپر جاتے ہیں۔ تمام عمل جو نیچے سے جو ہم کرتے ہیں وہ اوپر اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اور توحید اسماء و صفات، یعنی اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کے صفت ہے، تیسرا ہے توحید اسماء و صفات۔ اور اللہ کی صفتوں میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، یعنی ہر چیز صرف اللہ کے لائق ہے۔ اللہ پالنے والا ہے، اللہ عطا کرنے والا ہے، جو بھی صفتیں ہیں سب اللہ کے لیے ہیں، کوئی بندے کے لیے نہیں ہے۔ اہل مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے، وہ لوگ ایک خدا کو تو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ جیسا کہ وہ لوگ کہتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن نیچے بھی جو ان کے بت ہے، ان کے الہ ہیں، یعنی ان کے معبود ہیں، ان کو معلوم تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، جو کچھ کرنے کا تھے اللہ کے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک بھی کر سکتے تھے۔ اور جیسا کہ درگاہوں کو جانے والے لوگ، مزاروں پر جانے والے لوگ، جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، کہتے ہیں کہ
ہمارے جو پیر مرشد ہے، جب ہم ان کے پاس جا کے مانگتے ہیں، ان سے التجا کرتے ہیں، تو یہ ہماری سفارش اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ اور فرمانے کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہارے لیے تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم جو مانگو گے عطا کروں گا۔ یعنی ہمیں جو شہرک ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہے اللہ تعالیٰ اور بندوں کا معاملہ۔ تو ہمارے رب کے درمیان کوئی تیسرا کیوں؟ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان کوئی نہیں ہے۔ ہم جو مانگتے ہیں ہمارا رب وہ بے شک عطا فرماتا ہے، اور انشاءاللہ ضرور عطا فرمائے گا، بس ہم کو ہمارے رب سے گر گرا کے مانگنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آخر میں یہ بات ہے کہ کافر اور مشرک بخشے نہیں جائیں گے، ہمیشہ تکلیف اور عذاب میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شرک سے بچائے، محفوظ رکھے، اور ایک توحید پہ وحدہ لا شریک لہ پہ قائم رکھے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جہاں تک ہو سکے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بڑھائیے۔ جزاک اللہ۔